Viewers, here we go for the next time. Chakbeli Pindori. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ایکسائٹمنٹ کی وجہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج میں بہت عرصے بعد جا رہا ہوں اپنے گاؤں، جہاں پہ ہم ایسی چیزیں ٹیسٹ کریں گے جو کہ ہمیں شہروں میں کھانے کو نہیں ملتی، جن میں تازے گائے کے دودھ کی دودھ پتی، لسی، مکئی کی روٹی، ساگ، مکھن اوپر ڈلا ہوا، واہ جی واہ، اور چولیوں کے بنے ہوئے کھانے، اور گھروں کے تندور کی چپاتیاں باندھ رہی ہیں، روٹیاں، اور بہت سی ایسی چیزیں جنہیں سوچ کے بھی لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو گاؤں کے کچھ بڑے ناموں کا ذکر کرتا ہوں کہ ملک جعفر صاحب، جو کہ 1970 کا الیکشن جیتے تھے، اور بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان صاحب کے بہت پیارے دوست بھی تھے۔ جب بھٹو مذاکرات کرنے شیخ مجیب الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے تو ملک جعفر صاحب کو ساتھ لے کر گئے تھے، کیونکہ ان کی بہت گہری دوستی تھی۔ یہ بہت سے کتابوں کے مصنف بھی تھے، اور ان کی قبر بھی پنڈوڑی میں ہی ہے۔ بات کرتے ہیں جس نے چکبیلی روڈ بنائی، جنرل اختر ملک اور جنرل علی ملک، یہ بھی ہمارے گاؤں پنڈوڑی کے تھے، جنہوں نے پاکستان کی 74 کی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پاکستان کو لیڈ کیا، لیکن وہ قادیانی تھے۔ چلو یارو اج کراں دل پشوری، پنڈا دا پنڈ شہر چکبیلی پنڈوڑی، گاؤں آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ ابھی عید کی نماز کا خطبہ ہو رہا ہے، یہ میرے نانا ابو کا گھر ہے، میں عید گزارنے گاؤں پہ آیا ہوں۔ یہ 4 خاندانوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس وجہ سے یہ گلیاں تنگ ہیں۔ یہ مسجد ہے جہاں پہ عید کی نماز پڑھوں گا، لیٹ ہو گیا ہوں۔ یہ مسجد کے سامنے میرے دادا ابو کا گھر ہے، دیکھیں مسجد کے بالکل سامنے میرے دادا ابو کا گھر ہے، اور یہ نیچے روڈ جا رہی ہے کتنی زبردست۔ یہاں پہ تنگ گلیاں اس وجہ سے ہیں کہ گاؤں بہت پرانا ہے نا، اور یہاں پہ بس اتنی گلیاں چھوڑتے تھے جیسے 2 بندے ایک دوسرے کو کراس کر لیں۔ یہ دیکھیں گاؤں کے سامنے میرے دادا ابو کے سامنے میرے مسجد کا گھر، مسجد سامنے ہے گھر کے۔ اللہ پاک میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں، اندر جانے کی دعا ہے یہ مسجد کے۔ دیکھیں یہ گاؤں کے غریب لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کتنا خرچہ کر کے یہ مسجد ساری بنوائی ہے۔ پہ اتنے لوگ امیر نہیں ہیں، لیکن اپنے حسب استطاعت بہت زیادہ، دیکھیں پیاری ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، واش روم کی اور وضو کی کتنے پیاری یہ ٹوٹیاں لگی ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ وقف کی ہے زمین کسی بندے نے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دیں۔ اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو پورشن بنایا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کسی نے۔ اور یہ بچے کو میں پیچھے سے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، لیکن اس نے میری طرف دھیان نہیں دیا، بڑا کانشیس ہے۔ اور ساری مسجد ٹائل ماربل ہوئی ہے۔ یہاں پہ میرے دادا، میرے والد، میرے تایا، چچا سارے یہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ نیا پورشن خرید کے بہت پیارا کسی نے بنایا ہے، ابھی یہ انڈر پروسیس ہے۔ اور یہ واش روم دیکھیں کتنے خوبصورت صاف ستھرے ہیں۔ اور یہ میں سٹیئر سے نیچے آ رہا ہوں، اور سٹیئرز ہیں یہ، اور یہ نیچے بیسمنٹ میں بہت زیادہ ایکسپینسو کام ہوا ہے، الحمدللہ بیسمنٹ بنائی ہے۔ یہاں پہ بہت تنگ گلی تھی، یہ دیکھیں کتنے پیارا، جب یہ فنش ہوگی تو بہت زیادہ پیاری ہوگی۔ یہ جنگلے سے باہر ہمارا گھر بھی نظر آئے گا اور گلی بھی۔ یہ گاؤں بہت پرانا بنا ہوا ہے نا، اس وجہ سے یہاں پہ پرانی گلیاں ہیں۔ سیاستدانوں نے یہاں پہ بالکل دھیان نہیں دیا، نہ یہاں پہ میڈیکل پانی ہے نہ گیس ہے۔ گیس ہمارے گاؤں سے نکل رہی ہے، خیر یہ باتیں بعد میں کریں گے، مسجد میں کرنے کی نہیں ہے۔ گیس ہمارے گاؤں سے نکل رہی ہے، لیکن اس گاؤں سے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو گیس مل رہی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ آئل کمپنیاں بہت زیادہ لگی ہیں۔ لیکن اس گاؤں کو بدقسمتی کی وجہ سے کچھ لوگوں کا اپنا بھی قصور ہے، پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو گیس نہیں ملی۔ ایک کھدائی کرواتا ہے تو دوسرا اس کو انڈو کر دیتا ہے، پہلا سٹیپ لیتا ہے، دوسرا سٹیپ لیتا ہے تو پہلا اس کو انڈو کر دیتا ہے، جیسے پاکستان کی سیاست چل رہی ہے۔ سیاستدان 5 سال بعد آتے ہیں ووٹ لینے، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹرانسفارمر خراب ہوا تھا اور میں گاؤں گیا تھا، میرا اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے، 1 ہفتہ ٹرانسفارمر ٹھیک نہیں ہوا اور بجلی نہیں تھی۔ لوگ ابھی بھی بوتلوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں، مہنگے ٹینکر ڈلواتے ہیں۔ کمپنی نے بھی کوئی دھیان نہیں دیا، آئل کمپنی لگی ہوئی ہے، انہوں نے ٹینکی لگوائی تھی لیکن ابھی تک پانی نہیں مل سکا۔ سیاستدانوں نے تو بالکل مڑ کے ہی نہیں دیکھا اس گاؤں کی طرف۔ 150 سال ہو گئے ہیں، بالکل محروم رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری مسجد ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں ویسے اوپر والی مسجد میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ایک اور مسجد ہے، یہ تھوڑے سنی ہیں، وہ تھوڑے اہل حدیث ہیں، تو
یہ بھی ان کا آپس میں پیار محبت چلتا رہتا ہے. ویوز یہ دیکھیں ماشاءاللہ مولانا صاحب کتنا پیارا خطبہ دے رہے ہیں, اور یہ میرے گاؤں کے لوگ دیکھیں کتنے نیٹ اینڈ کلین, کتنے ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, عید کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور ہم یہ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں. یہ گاؤں بیسیکلی 4 خاندانوں پہ مشتمل تھا پہلے, تو اب بیچ میں کافی آبادی ہو گئی ہے, لیکن یہ کتنی خوبصورت مسجد ان لوگوں نے, ان میں سے کوئی اتنا بڑا بزنس مین نہیں ہے, نہ کوئی بڑے بڑے عہدوں پہ لگا ہے, لیکن انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور کتنے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور بھی مسجد ہے ہماری اوپر, ادھر بھی میں کبھی نماز پڑھتا ہوں, کبھی ادھر بھی پڑھ لیتا ہوں, اور ادھر بھی بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے, ادھر بھی بہت زیادہ. مسجدوں میں ماشاءاللہ یہ لوگ خوب دل کھول کے لگاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ عبادت گاہیں ہیں ہماری. مولانا صاحب یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمیں قربانی جانوروں کی بھی کرنی ہے جو کہ سنت ہے, اور ہمیں اپنے خواہشات کی قربانی کرنی ہے, ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہر ناجائز خواہش کی قربانی نہیں دینی ہے. انسان مسلمان اس دنیا میں قربانی دینے کے لیے آیا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے جہان میں ہمیں سب کچھ ملے گا کہ ہم اسے انجوائے کریں گے. اور ویورز یہ دیکھیں سارے لوگ عید کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے ہیں, اور میں کیمرہ کسی ایسی جگہ پہ سیٹ کرتا ہوں جہاں پہ اچھا سا ویو آئے آپ کو عید کی نماز کا. یہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, اب سنیں. عید کی نماز پڑھنے لگے ہیں, عید کی نماز پڑھنے لگے ہیں. ویورز یہ اب میں ایسی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے یو پی ایس کے اوپر بیٹری کارنر پہ جہاں پہ سارا ویو آئے مسجد کا, لوگ عید کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, اور شکر ہے کسی نے منع نہیں کیا کہ میں یہ کیسے کیمرہ سیٹ کر رہا ہوں. ویسے آپس کی بات ہے کہ سب کے منہ آگے تھے, اگر سب لوگ پیچھے دیکھ رہے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ڈانٹ دیتا. اور یہ لڑکا میرا بھانجا بھی ہے, بھتیجا بھی ہے, بہت شرارتی ہے, یہ کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے ویڈیو میں شور مچاؤں, لیکن شکر ہے کہ عید کی نماز کھڑی ہونے لگی ہے اور اس کا بھی دھیان ادھر ادھر ہوا ہے نماز میں. اور یہ دیکھیں سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, عید کی نماز ہونے لگی ہے, اور ابھی نماز پڑھنے کے بعد کوشش کریں گے کہ باقی سین بھی ریکارڈ کریں. یہ دیکھیں کتنا پیارا بچہ اپنے ابو کے لیے, بیمار والد کے لیے چیئر لے کر آیا, کتنا فرما بردار بچہ ہے. ایسی اولاد ویورز ہونی چاہیے جو ماں باپ کو سکون دے, اور ماں باپ بہت خوش ہوں کہ ہماری اولاد بہت اچھی ہے, ہمیں اس نے ہر موقع پہ رات پہنچائی ہے. میں اس لڑکے کو پرسنلی جانتا ہوں, بہت اچھا لڑکا ہے, اور یہ لوگ پڑوسی ہیں ہمارے گاؤں میں. یہ عید کی نماز کے لیے سب کھڑے ہو گئے ہیں, میں تھوڑا سا اس کو جلدی کرتا ہوں. اچھا اولاد کا بتا رہا تھا, ایسی اولاد نہ ہو کہ جس کے گلے شکوے ہر وقت گھر آتے رہیں, لوگ ان سے تنگ ہوں, ماں باپ بھی تنگ ہوں, اور ماں باپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. یہ ویسے ایک محاورہ آیا تھا, میں نے کہا اب میں آپ کو بتا دوں. عید کی نماز شروع ہو گئی ہے, اور سب لوگ کتنے نیٹ اینڈ کلین, کتنے ڈسپلن سے اپنی عید کی نماز ادا کر رہے ہیں. اور یہ قاری صاحب خطبہ دینا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد اب دعا مانگ کے سب لوگ ایک دوسرے کو عید ملیں گے. دیکھیں کتنا خوبصورت دن ہے کہ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سال میں 2 عیدیں آتی ہیں, اور کتنے مسلمان خوش ہوتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں, اپنی ناراضگیاں ختم کرتے ہیں. ابھی یہ دعا ہو رہی ہے, اور دعا پڑھ کے سب یہ دیکھیں عید مل رہے ہیں. میں کیمرہ باہر لے آیا ہوں کہ میں سب کو عید مل لوں, کیونکہ میں ان لوگوں سے عید ملنے آیا ہوں نا گاؤں. اچھا کچھ مسجد سے باہر نہیں نکل رہے, ان کو اندر عید مل لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا خاص خاص بندے ہیں کون سے. یہ کچھ بندے اندر ہی ہیں, ان سے اندر عید مل لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. عید مبارک. یہ ہمارے قاری صاحب ہیں جی, انہوں نے خطبہ دیا بہت پیارا. مجھے ہمیشہ ان کا خطبہ بہت پیارا لگتا ہے مجھے. ان کا کتنے اکٹھے ہو گئے نا, یہ سارا وائن چھوڑو. میں نے کہہ رہا ہوں کتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں, تھوڑے سے ہمیں بھی دے دیں مسجد کی.
اسلام عید پڑھی ہے عید پڑھی ہے. ہمارا بیل ابھی آ رہا ہے وہاں سے, عید کی نماز پڑھ لی ہے, یہ بیل آ رہا ہے دیکھو, یہ بیل ذرا اس کو تھوڑا دور رکھیں. اور یہ میں کریز پہ جا رہا ہے, مجھے لات نہ مار دے, یہ گزر گیا. یہ دم کو کتنی سرکولر موومنٹ دے رہا ہے, لگتا ہے بڑا خوش ہے, آگے جا کے بیچارہ قربان ہو جائے گا. اسے ابھی اندر قربانی والی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں. ماشاءاللہ دیکھنے میں تو بہت پیارا لگ رہا ہے بھی تگڑا سا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ. 2 لاکھ کا ہے میرے خیال سے. گاؤں میں اور بھی جگہ پہ بہت سے جانور ذبح ہو رہے ہیں, لیکن میں ہمارا بس دعا کرنے لگے ہیں اور بیل کو ذبح یہاں پہ ہو رہا ہے, اس لیے میں اس جگہ کی شوٹنگ کر رہا ہوں اور یہ سب دعا مانگ رہے ہیں تاکہ سب کی قربانی قبول ہو جائے, اور دعا کے بعد اب بیل کو ذبح کریں گے. بس دعا ہوگی, ابھی بیل بھی چھری پھیرنے لگے. اچھا میرا کیمرے کی طرف دھیان تھا, انہوں نے دعا مانگ کے چھری پھیرنا بھی شروع ہو گئے. مجھ سے دیکھنے نہیں ہوتا, بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب گلے پہ چھری چلتی ہے نا, لیکن بس کیا کریں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ پورا بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے ذبح کر دیا. سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کیسے جلدی جلدی بیل ذبح ہو اور اس کا گوشت ہم مزے لے لے کے کھائیں, تاکہ باربیکیو کریں. بیچارے بیل کا کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے. ذبح ہو گیا بیل, اور دکھا نہیں سکتے, سٹرائک لگ جاتا ہے, بھی نہیں آ رہا, اور دکھا بھی نہیں سکتا, دیکھ بھی نہیں سکتا, بس دور کھڑے ہو گئے. یہ کتنے زیادہ کسائی ایک ہی بیل کے اوپر آئے ہوئے ہیں, تقریباً 10 تو بندے ہیں. یہ سب ایک بیل کے اوپر آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اور بیل نہیں کرنے, اور بھی کرنے ہوں گے. ادھر سے جلدی جلدی کام ختم کر کے یہ دوسرے بیل کی طرف چلے جائیں گے. لیکن اچھا ہوتا کہ 3 ہر جگہ ہر بیل پہ ہوتے, اور ابھی سب کے بیل ذبح ہو رہے ہوتے. خیر یہ ان کی اپنی پلاننگز ہیں, یہ اپنے کام میں ماسٹر ہیں, انہیں سجیشن دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ ہو یہ سارا کام آدھے میں چھوڑ کے بھاگ جائیں اور ہمیں خود کرنا پڑے سارا. یہ تروڑی شروڑی بھی پڑے ہوئے ہیں, اپنا اپنا گوشت اس میں ڈالیں گے اور کر کے پتلی گلی سے نکل لیں گے باربیکیو کے بہانے. بیچارہ بیل ذبح تو ہو گیا, اس نے اپنی جان قربان کر دیا, اور سننے میں یہ آیا تھا کہ یہ جنت کے جانور ہیں جو ذبح ہوتے ہیں. انہوں نے تو فوت ہو کے سیدھا جنت میں چلے جانا ہے. تو ہم جو انہیں بڑی خوشی سے ذبح کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہم سنت پوری کرتے ہیں, لیکن ہم اپنا بھی سوچیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا ٹھکانہ دیں گے, جنت دیں گے یا جہنم دیں گے. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے, کیونکہ جان قربان کریں یا نہ کریں, جان تو نکلے گی, رہا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے نا کہ تیرا کیا بنے گا کالیا. جان تو جائے گی لیکن طریقے سے جائے نا, زندگی ملی ہے تو اس کو طریقے سے گزاریں. ہم اپنی خواہشات کی قربانی تو دے سکتے ہیں, وہی کام ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے, اسی کام کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر دیں تو کیا زبردست طریقہ ہوگا. دیکھیں دن کے 24 گھنٹے وہی ہم نے اپنے مطابق بھی گزارنے ہیں, وہی ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق گزار دیں. اچھا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سنیں. ابھی میں کپڑے بدلانے لگا ہوں, کہہ رہے ہیں آپ نے بیل کے ساتھ کام کروانا ہے. کپڑ چھوٹے کام کرتے کرتے کپڑے گندے ہو جائے. گائے کا چمڑا اتار رہے ہیں, تو یہ ہمارے منیر صاحب ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ چمڑا اتارے نا تو پھر تم کھا لو اور نکلو ادھر سے. مذاق اڑا رہے ہیں, کھا لے تو نکل. یہ بیل ذبح ہو گیا, یہ گوشت سارا ایک جگہ پہ, بندہ اٹھا کے بھاگ جائیے, باقی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں رہ گئی ہیں. ویورز یہ سارا گوشت میں نے اکیلے تولا تھا. اللہ سبحان اللہ, کتنے پیارے کھیت کسی نے گاہ کر کے ادھر پہاڑا بنا دیا ہے, اور کتنا خوبصورت منظر ہے. گاؤں کا باہر کی زمینیں ہیں, وہ کچھ گھر ہے نا, اس کے علاوہ سارا گاؤں ایسا ہے خوبصورت, ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اس قبرستان میں میرے والد صاحب کی قبر ہے, ساری قبریں پکی ہیں, بس ایک میرے ابو کی قبر ہی کچی ہے. تو ادھر دعا مانگ کے ابھی میں گھر جا رہا ہوں. دادا دادی کی ساتھ والے قبرستان میں. یہ دیکھیں یہ دوسرے گاؤں کی مسجد ہے, کتنی پیاری ہے. دوسرے گاؤں کی نہیں, گاؤں کی دوسری مسجد. چلو جی پیسے پورے ہو گئے, اب واپسی کا راستہ لیتے ہیں, کیونکہ گھر والے گھر میں انتظار کر رہے ہیں. یہ کدھر کیمرہ لگ گیا. اچھا میں نے یہ کہا کہ آپ کو گاؤں سے گھر تک کا راستہ بتا دوں. میں ابھی یہ گاؤں سے نکلنے لگا ہوں, وہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں.
اور یہ وہی چھپڑ ہے اور یہ تھوڑا سا کھلا ویو ہے. ٹھیک ہے, گاؤں سے میں آپ کو گھر تک لے کر جا رہا ہوں. اب یہ فری میں بھائی جان جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, اس سے آگے میری کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس جو ٹرائی پوڈ تھا وہ موٹر سائیکل کے اوپر سیٹ نہیں ہوا تھا, اور میں نے شرمی سیٹ کیا بھی نہیں تھا کہ کوئی دیکھے نا کہ یار یہ کیوں فلمنگ کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی آگے روڈ بھی بہت زیادہ خراب تھا, کیونکہ یہاں سے میرے خیال سے کوئی لائن وغیرہ گزری ہے, تو انہوں نے سارا روڈ توڑ کے نا راستہ سمجھ لیں. یہ گاؤں سے روڈ جاتا ہے چکبیلی موڑ تک, رستے میں آئل کمپنی بھی آتی ہے اور بہت پیارا ویو ہے گاؤں کا. یہ ہم رستے میں سردائی کی دکان پہ رکے ہیں, اور یہاں پہ 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تھانہ چونترا سے ہیں, جہاں پہ ہم FIRs وغیرہ بھی کٹواتے ہیں. تو انہوں نے ولنگلی سبسکرائب بھی کیا ہے, اور بہت اچھے لڑکے تھے اور اپنی عید انجوائے کر رہے تھے گوشت کھانے کے بعد. تو یہ فریزر کے اندر انہوں نے خالص باداموں کا جوس بھی رکھا ہوا ہے اور سردائی بھی رکھی ہوئی ہے, اور لوگ عید کے گوشت کھا کے اس کے بعد جو ٹریول کرتے ہیں نا لانگ, وہ یہ راستے میں پیتے ہوئے جاتے ہیں. میں یہاں سے اب نکل رہا ہوں, آپ کو اب نہیں پلا سکتا کیونکہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ چکبیلی روڈ سیدھا جوڑیاں تک جائے گا, رواد تک بھی جاتا ہے, لیکن میں آگے جوڑیاں سے آگے روڈ بند ہے, سواں پل ٹوٹا ہوا ہے, تو میں لیفٹ ٹرن لے لوں گا جوڑیاں سے. ویسے ہم سیدھا رواد تک جاتے ہیں اور وہاں سے لیفٹ موڑ کے تو آگے صدر سے ہوتے ہوئے سیدھا ٹیکسلا تک پہنچتے ہیں. میں نے اپنی نانی اماں سے بھی ملنا تھا, لیکن پھر بتا رہا ہوں کہ سواں پل ٹوٹنے کی وجہ سے میں اس رش والے ایریا میں نہیں گیا. آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جن ایریاز میں رش ہو وہاں فالتو ٹریول نہ کیا کریں, کیونکہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم بن جاتی ہے. ٹریفک کنڈیشن بہت خراب ہے پاکستان میں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں چکبیلی روڈ جو ہمارے گاؤں سے جاتا ہے, یہ جوڑیاں آ گئی ہے جی. اب یہاں سے میں لیفٹ مڑوں گا اور یہ 1 کلومیٹر اور دور جا کے پھر میں نے رائٹ مڑنا ہے, کیونکہ اڈیالہ روڈ وہاں سے شروع ہوگی. یہ تو کوئی اور روڈ ہے, جوڑیاں روڈ ہوگی نا یہ. وہاں سے اڈیالہ روڈ جب شروع ہوگی تو اڈیالہ روڈ سیدھی جائے گی آپ کی. چلو پہلے اس کو تو کرتے ہیں. یہ آگے بہت پیارے پیارے ہوٹل رائٹ لیفٹ پہ بنے ہوئے ہیں. میں نے یاد نہیں رہی, نہیں تو میں آپ کو ہوٹلز دکھاتا. اس میں ابھی سردائی پی تھی تو چائے وغیرہ بھی پیتے ہیں ہم. تو ویئرز ہیئر وی گو فار دا نیکسٹ ٹرن. روڈز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 وے روڈز ہیں, اور بچے یہاں پہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, تو سامنے سے آنے والی گاڑی سے ذرا سی بھی حرکت غلط ہو جائے نا تو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور بہت کیجولٹیز ہوئی ہیں ہمارے گاؤں کی, ساتھ والے گاؤں کی. اور بچے یہاں پہ بہت سوچ سمجھ کے موٹر سائیکل چلائیں, چکبیلی روڈ پہ بھی اور آگے اڈیالہ روڈ پہ بھی, کیونکہ سامنے سے جب آتی ہوئی گاڑی لگتی ہے تو وہ کلیپس ہوتا ہے, آپس میں کلیوژن اکر ہوتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے فزیکل. آپ ادھر ہیلمٹ کا بھی استعمال کریں اور بی اویئر رہ کے آپ ڈرائیو کریں, کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. مسلمان اس دنیا میں نہیں آیا کہ وہ اپنی فالتو ڈرائیونگ کی وجہ سے اپنی ہڈیاں توڑوا لے اور کوئی کام بھی نہ کر سکے. مسلمان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس دنیا میں آنے کے بعد. میں بھی وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عمل میرا اتنا نہیں ہے, لیکن کوشش ہر بندہ کر سکتا ہے. تو ہم نے پوری دنیا کے 7 ارب لوگوں کا جوابدہی دینی ہے کہ او یہ کہاں پہ آ گیا. اللہ پاک کا جو ہمیں دین ملا تھا وہ ہم نے آگے ہدایت, جو نور ہدایت تھا, جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, جو اس میں کامیابی کی باتیں تھیں, اس سے ہم نے کتنا پڑھ کے سمجھ کے اسے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ویورز, ہم تو نماز پہ بھی دھیان نہیں دیتے, ہم تو اللہ کے کلام کو بھی ڈیلی بیسس پہ نہیں پڑھتے. ہم کیا آگے شیئر کریں گے؟ ہم اپنی پوسٹ شیئر کرنے کے سے ہمیں ٹائم ملے تو ہم کچھ دین کا کام بھی کریں گے. ہم بہت زیادہ بیزی ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں اور بزنسز میں کہ ہم نے اپنی آخرت بھلا دی ہے. تو اس چیز پہ غور کریں آپ. میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی پوری. دیکھیں میں پھر بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں اور کچھ ویورز کو برا لگے گا, لیکن سارے بہت اچھے ہیں, حسن ظن رکھتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں لگے گا
کہ دیکھیں فیس بک، ٹک ٹاک اور ان سوشل میڈیا کی ایپس پہ ہم میوزک کو لگانا بھی گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ گناہ پہلے تو تھا، اب کیا نہیں ہے؟ کیا اب ہمارا نعوذ باللہ دین بدل گیا ہے تو ہم کیوں میوزک کو برا نہیں سمجھتے؟ میں نے 95% مسلمز دیکھے ہیں جو ٹک ٹاک اور فیس بک کے شارٹس کے پیچھے میوزک لگانے کو برا نہیں سمجھتے، اور وہ لگاتار 100-200 ویوز کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور اپنا ایمان تباہ کرتے ہیں بار بار۔ ویورز، اگر اللہ تعالیٰ نے غضب کا فیصلہ کر لیا تو ہمارا دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ اس میوزک سے جان چھڑوائیں، اس کے پیچھے آپ اللہ کا نام لگا سکتے ہیں، حمد و ثنا لگا سکتے ہیں، نعت لگا سکتے ہیں، آپ اس کے پیچھے کوئی اور شعر وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ویورز اس میوزک سے جان چھڑائیں، یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اور میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور محرم نہ محرم کا فرق ختم ہو گیا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے بیچ میں۔ کوئی بھی پیکج کرا کے تو وہ گندے لباس میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی اس کا نوٹس نہیں لے رہا۔ ذاتی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ایز این انڈیویجول کوئی بھی اپنا نوٹس نہیں لے رہا کہ ٹھیک ہے انسان کا گناہ کا دل کرتا ہے اور انسان ہی گناہ کریں گے، لیکن ویورز یہ بہت سینسیٹیو کیس ہے، اس چیز کے اوپر آپ بہت زیادہ توجہ دیں کہ محرم نہ محرم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، اور اپنا ٹائم فضول برباد نہ کریں، اسے یوز کریں۔ آپ بلیو کریں کہ مرنے کے بعد وقت ہاتھ نہیں آئے گا، اور ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ بغیر کسی فائدے کے کر رہے ہیں، اور اس کا ہمیں مرنے کے بعد جب عذاب پتہ چلے گا، کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جب آپ اپنی زندگی کا آبزرویشنز کریں گے نا، یہ بالکل ڈیفرنٹ لائف ہے جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں۔ خاص طور پہ اسمارٹ فونز آنے کے بعد یہ وہ لائف نہیں ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات جاری کیے ہیں، یہ کچھ اور لائف ہے ویورز، اس کے اوپر آپ بہت زیادہ توجہ دیں۔ میں بار بار ایک بات کو نہیں کرنا پسند کرتا، کیونکہ مجھے خود بھی پسند نہیں ہے کہ میں بار بار ایک بات کروں، لیکن یہ مجبوری ہے، یہ باتیں تو میں پوری زندگی کرتا رہوں گا، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، پھر اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور پھر پوری مسلم امت کو بچانا ہے، اور پھر پورے عالم کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی آتی ہے۔ ہم سے ایک ایک بندے کا حساب لیا جائے گا ویورز کے۔ آپ کو اللہ پاک نے نور ہدایت دی تھی، اللہ کا کلام، خوبصورت دین، اس خوبصورت ہدایت سے آپ نے کتنی زندگیاں بہتر کی۔ ویورز، اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتے، دنیا میں آزمائشیں دیتے ہیں اللہ پاک، لیکن اللہ پاک ظلم نہیں کرتے۔ وہ آزمائشیں ہمارے مرتبے بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ کسی کے اعمال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ویورز جو مرنے کے بعد جو عذاب ہونا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، اللہ نہ کرے، یا اللہ میری زبان سے جو الفاظ نکلیں وہ قبول نہ ہوں، لیکن اگر یہ ہوا تو ہم بہت پچھتائیں گے ویورز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے تو تمہاری زندگی سے ہنسنا چھوڑ دو، تم ہنسنا بھول جاؤ۔ چلیں ویورز، باتیں تو بہت سی ہیں، کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ ہم سواں پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور یہ روڈ اڈیالہ روڈ سیدھا جاتا ہے کچہری چوک تک۔ دیکھیں سواں پل کتنا بڑا ہے، لیکن اس کے بیچ میں پانی نہیں ہے ویورز۔ یہ انڈیا نے ہمارا سارا پانی بند کر دیا ہے، اور جب سیلاب آتے ہیں تو کھول دیتا ہے اور ہمارا کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن پورا سال جب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہمارے سارے پانی پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کچھ بچے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ پانی تھا، میں اس لیے یہاں پہ رک گیا ہوں، اور یہ لوگ بھی پانی دیکھنے کے لیے رکے ہوئے تھے، اور میں ان سے ذرا یہ بیچارے بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہیں کہ یار یہ کیمرے کی ریکارڈنگ کر رہا ہے تو کہیں ہمیں بیچ میں نہ لے آئے۔ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے، اور
میں نے انہیں کہا کہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا یوں چینل کا انٹروڈکشن دلوایا ہے تو چلو 2-4 بندوں نے سبسکرائب بھی کر دیا اسی بہانے, اور بڑی گپ شپ لگی ہے ان کے ساتھ. یہ لوگ بہت اچھے ہیں, ایک برجی گاؤں ادھر کے ہیں. تو یہ دیکھیں نیچے کتنا پیارا ویو. میں خواہ مخواہ پریشان ہو گیا تھا ایسے ہی. اوئے وہ گائے تیر رہی ہے بیچ میں. ویئرز یہ بڑی عید پہ انجوائے کر رہی ہے کہ میں یہ کسی نے ذبح نہیں کیا, سوئمنگ کر رہی ہے. آپ کو ذبح اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ سے دودھ لینا ہے پوری زندگی, آپ زیادہ خوش نہ ہوں, پانی میں تیریں آرام سے شام تک. اب جتنی بار بھی آتا ہوں نا تو اس میں پانی میں نے کبھی نہیں دیکھا, اور میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا وہاں پیچھے پانی, میرے خیال سے پیچھے پانی ہونا چاہیے تھا لیکن ادھر آ گیا ہے. تو اچھا ہوا یہ بھائی بھی ادھر. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا, ایوری ٹائم میں یہاں سے گزرتا ہوں تو انڈیا کی طرف سے کوئی پانی بند ہونے کی وجہ سے نا یہ دونوں دریا سوکھ گئے تھے, اور اس میں بہت منیمم کوانٹٹی آف واٹر یہاں سے پاس آؤٹ ہوتا ہے, اور لیکن بارش ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پانی ادھر جمع ہوا ہے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں دریائے وڈالہ یا دریائے سواں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ اتنا زیادہ اوپر ہوتا تھا, لیکن اب وہاں ساری گھاس نکل آئی ہے, بیچ میں تھوڑا سا دریا ہے, اور یہ پتہ نہیں ½ کلومیٹر تقریباً تھا, اور نیچے بہت وائڈ ایریا میں پانی تھا. یہ بالکل تھوڑا سا رہ گیا. اس پل کے اوپر جب بھی آپ گزریں تھوڑی دیر رکیں, آپ کو بہت پیارا ویو ملے گا. میں بھی بہت انجوائے کرتا ہوں اس نیچرل پلیس کو. چلے جی میں یہاں سے اب جا رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, جن میں سے میں کچھ کا ذکر کرتا ہوں کہ جنرل اختر ملک اور جنرل علی ملک یہ قادیانی تھے لیکن ہمارے گاؤں کے تھے یہ, اور انہوں نے بہت ساری اچھی جنگوں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور پاکستان کو لیڈ بھی کیا ہے ان دونوں جرنیلز نے. ایک اور بہت بڑی شخصیت ہے ملک جعفر, یہ انہوں نے 1970 کا الیکشن جیتا تھا, اور اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے ہمارے علاقے کا کافی بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے, ہمارے گاؤں کو بہت زیادہ محروم رکھا ہے. تو ملک جعفر جو تھے وہ بھٹو کے بہت اچھے دوست تھے, شیخ مجیب الرحمان کے بہت اچھے دوست تھے. بھٹو جب مذاکرات کرنے گئے تھے تو شیخ مجیب الرحمان سے تو ملک جعفر صاحب کو ساتھ لے کر گئے تھے. انہوں نے بہت سی بکس بھی لکھی ہیں اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے, اور ان کا بھی تعلق پنڈوڑی سے تھا. اور ہمارے گاؤں میں بہت مانا جاتا ہے یہ علاقے میں تھانہ چونترا میں کہ یہاں پہ ٹیچرز بہت زیادہ ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ لوگوں نے پڑھائی پہ بہت زیادہ توجہ دی اور بہت بڑھ چڑھ کے تعلیمی ڈگریز حاصل کیں اور اپنے گھروں میں بھی درسگاہیں قائم کیں, جس کی وجہ سے ابھی سب سے زیادہ جو کسی گاؤں میں اساتذہ کرام ہے وہ ہمارے گاؤں میں. میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو اس بار عید پہ جا کے بہت زیادہ ایکسپلور کیا ہے, اور میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں اور بہت نامی گرامی لوگ بھی ہیں اس میں. نثار صاحب نے مجھے ابھی نقصان بھی ہوگا اس کا جو میں بات کر رہا ہوں, لیکن میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. انہوں نے ہمارے گاؤں کو بہت زیادہ محروم رکھا ہے, نہ یہاں پہ پانی پہنچنے دیا ہے, نہ گیس پہنچنے دی ہے, نہ یہاں پہ بجلی کا کوئی اچھا سسٹم ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ایک دفعہ گاؤں 1 ہفتے رہنے کے لیے گیا ہوں اور ٹرانسفارمر پورا ہفتہ خراب رہا ہے. یہاں پہ بہت گلیاں بہت خراب ہیں, کھود کے واپس ان کو ریپیئر نہیں کیا گیا, اور اس علاقے کے ساتھ بہت سی محرومیاں ہیں گزشتہ 8-10 سالوں میں 20 سالوں میں. ہمارے گاؤں میں پنڈوڑی آئل فیلڈ ہے, پاکستان آئل فیلڈ بھی اسے کہتے ہیں. پنڈوڑی میں یہ ہے آئل اینڈ گیس کے لیے. آئل کمپنی کہیں بھی کام کرتی ہے تو وہ اس علاقے کو بہت سہولتیں دیتی ہے, لیکن انہوں نے بھی بس ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور بالکل محروم رکھا ہوا ہے. بس جو بھی ادھر آتا ہے وہ سب کچھ خود ہی کھا جاتا ہے, علاقے کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیتا. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کتنے ایک ہی بیل ہے؟ پورے ہر بندے تقسیم ہونا. اچھا, پورا گاؤں یہاں گوشت اکٹھا کرتا ہے اور پھر تقسیم کرتے ہیں. اچھا, یہ تقریباً کتنے بیلوں میں سے آیا ہوگا یہ؟ 15. اچھا, یہ سود شریف گاؤں سے میں گزرا ہوں. میں نے بڑی عجیب ادھر ایک چیز دیکھی ہے جو میں نے کہیں پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں دیکھی.
یہ تقریباً 15 بیلوں میں سے یہ گوشت آیا ہے اور یہ سارا اکٹھے کرتے ہیں اور یہ پھر جو ہاں سب کو دیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈھیر ہے یہ. اس میں باقی ایک بیل میں 15-20 ہی لگ رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ یہ بھی تقسیم ہونے لگا. ٹھیک ہے وہ دیکھیں. اور یہ ان جن کو دینے لگے ان کے حصے ڈلے ہوئے ہیں بیچ میں. پورے گاؤں کے اچھا حصے والے بھی ہوتے ہیں بغیر حصے کے. کوئی بندہ رہا نہیں. Because that is the most amazing thing I seen ever in my life. کہ جس نے حصہ ڈالا ہے اور جس نے نہیں ڈالا وہ سب بیچ میں سے بھی لیں گے. کتنے تک جانا ہے؟ کدھر جانا ہے؟ چل رہا ہاں بہر سو ذرا اونچا ہے نا موٹر سائیکل. اوپر اے تسی چھوڑ دے زیادہ پر ڈالنا. آج لو بیٹھ جلو. نہیں بہ سکتے پیو رک جاؤ میں بہنا تو سن. ایک منٹ او آگے. میرے بائک کا ریک بہت غلط قسم کا اونچا ہے تو مجھے یہ ڈر تھا کہ بابا جی کی ٹانگ نہ لگ جائے اس لیے میں ان کو آگے آ کے بیٹھنے کا مشورہ دیا. ایتھے ہون بیٹھ جاؤ. ہون صحیح ہو گیا کیا؟ یہ تھوڑا جمپ پہ روکا ہے نا ادھر سے. یہ بابا جی میں چاچا جی سے پوچھا تھا آپ نے کس گاؤں جانا ہے لیکن انہیں میری بات کے اتنا سمجھ نہیں آ رہی تھی. ویز آپ دیکھیں کہ کچھ غریب لوگ رستے میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی احتیاط کر کے انہیں بھی ساتھ لفٹ دے دیا کریں تاکہ آج کل پیٹرول پرائسز بہت ہائی ہیں اور ہر بندہ موٹر سائیکل یا کار افورڈ نہیں کر سکتا. ایک دوسرے کی ہیلپ کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آخرت میں ہیلپ کریں گے. تو اپنی احتیاط پہلے کیا کریں لیکن ان لوگوں کو کافی سپورٹ کیا کریں, لفٹ دے دیا کریں پلیز. تو میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, خیر میں کرٹیسزم پہ اتنا بلیو نہیں کرتا, پریکٹیکل ورک آپ اپنا اپنا ہر بندہ کرے تو یہ دنیا بہت اچھی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے دکھ لگتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں اور انہوں نے جانا بھی ہوتا ہے اسپیشل کہیں, کسی بندے کو نہیں لے کر جاتے, اپنے کام سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ راستے میں ان لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور یہ بیچارے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی گاڑی یہاں سے گزرے گی اور ہمیں لے جائے گی. تو یہ چاچا جی کی کنڈیشن بہت خراب تھی. میں ان سے راستے میں باتوں میں ان کو میں نے لگائی رکھا ہے, بور نہیں ہونے دیا, لیکن ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی, فزیکل کنڈیشن, بیمار تھے میرے خیال سے. لیکن یہ اپنی بہن یا بیٹی کے گھر میں گوشت لے کر دے کر آنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ سینسٹیوٹی ہائی لیول پہ ہے میری اس وقت کے کتنے ضرورت مند لوگ ہیں, کیا پتہ ان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں. کہ اور یہ دیکھیں راستے میں قیمہ بن رہا ہے مشین کے اوپر, جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے نا ان کے پاس گوشت ہے, یہ مشینوں میں سے گزار کے قیمہ بنا کے دے رہے ہیں. واہ جی واہ, یہ لڑکا الیکٹرک سائیکل پہ دیکھیں, یہ مجھے وکٹری کا سائن دے رہا ہے, الیکٹرک سائیکل پہ سفر کر رہا ہے. ماشاءاللہ پیٹرول کی بچت, بجلی. لیکن یہ دیکھیں میں اس کے اوپر ریکارڈنگ کر رہا ہوں, او یہ گر گیا, او یہ میں نے بعد میں دیکھا یہ تو گر گیا تھا. چلے آگے فوکس کرتے ہیں, میں بھی نہ کہیں گر جاؤں. بیچارہ اللہ کرے بچ گیا ہو, اللہ تعالیٰ دعائیں ہیں اس کے لیے. یہ آگے کچہری چوک آنے لگا ہے اور اڈیالہ روڈ ہونے لگی ہے اینڈ, اور ہم نے یہ کچہری چوک سے لیفٹ ٹرن لے لیا. آگے یہ دیکھ رہے ہیں آپ صدر پی سی ہوٹل, اور یہ صدر, یہ ایم ایچ اور یہ ساری چیزیں. میں ادھر ذرا ایک مٹھائی کی دکان پہ گیا تھا.
چیک کرتے ہیں فریسکو والوں نے کون کون سی مٹھائی آج دیکھنے میں اچھی بنائی ہے اور ذائقے میں بھی اچھی بنائی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگز شو کر رہی ہیں کہ پنڈی اسلام آباد آ گیا. رستے میں بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے بھی آتا ہے. یہ چرچ دیکھیں عیسائیوں کا, دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے. اور یہ ہم صدر سے گزر رہے ہیں. بڑی عید کو فریسکو تھوڑا کا میٹھا جنگلہ کرنے کے ٹاپ لیے کے میں میں اوپر سے فریسکو روک گزرا گیا. ہوں راستے اور میں کچھ یہ دوستوں کچھ سے لڑکوں سے ملا ہوں. میٹھا کرنے کے بعد اور یہ موٹر سائیکل تیز تیز چلنا شروع ہو گیا ہے. ابھی میں جا رہا ہوں, مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ میرے پھپھو کے بیٹے نے دعوت کی ہے. انہوں نے 2 بکرے ذبح کیے ہیں. ان کو میں ابھی اکیلے عید منانے دوں گا کیا؟ اور یہ ابھی فون پہ بات ہو رہی ہے, اس سے کہہ رہا ہے کہ جلدی آؤ. یہ آپ دیکھیں اسلام آباد G13 کے پاس سے ابھی ہم گزریں گے. یہ دیکھیں G13 کی سڑکیں کتنا پیارا ڈیولپ ہو گیا یہ اسلام آباد کا سیکٹر. اور یہ گھر پہنچ گئے ہم اس کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندر تو آنے دے, پہلے یہ السلام علیکم کر دیا, گلے مل کے سلام کریں گے. یہ پھپھو کا بیٹا بڑی خوشی خوشی ملا ہے مجھے, اور ان کے گھر میں نے عید کے دن سمجھ لینا ویئرس ذرا دعوت شاوت انجوائے کی ہے. اور اس کے بعد ہاں میں گھر کی طرف آ گیا ہوں. G13 سے کشمیر ہائی وے, پھر 26 نمبر چنگی, اور ادھر سے جی ٹی روڈ پہ سیدھا ٹیکسلا میں عبادت. ویئرز یہ میں اپنی عبادت کالونی میں موڑ گیا ہوں, لیفٹ ٹرن لے لیا ہے. عبادت کالونی میں دیکھیں یہ تھوڑے سے بچے کھڑے ہوئے ہیں, کتنا سناٹا ہے یہاں پہ. سب لوگ بزی ہیں اپنا گوشت کھانے میں. اور یہ مارکیٹ کے پیچھے سے ہوتا ہوا آگے تھانہ آئے گا, پھر پارک, اور پھر ہمارا گھر آئے گا. تو لوگ اپنی عید انجوائے کر رہے ہیں. میں نے سوچا میں آپ کو گاؤں سے گھر تک لے آؤں, اور راستے میں اپنے کزن کے گھر رکا, بس وہ آؤٹ آف دا وے میں نکل گیا. یہ تھانہ. تو میرا یہ گاؤں کا بلاگ تھا, میں اسے اب اینڈ کرتا ہوں. اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں, اور سب سے بڑھ کے اپنے ایمان کا خیال رکھیں جو کہ بہت قیمتی ہے. اس کے بارے میں روز سوچا کریں, اللہ پاک سے توبہ استغفار کیا کریں, اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں. یہ باتیں اپنے لیے اصلاح کے لیے ہیں اور دوسرے کو اطلاع ہیں دین کی باتیں. تو ویئرز محلہ آ گیا ہے, وہی گو فار دا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. میں اپنے ہماری گلی نمبر نہیں ہے, 10 اور 11 کے درمیان آتا ہے, اس وجہ سے میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہی کہہ دیتا ہوں, تھوڑا سا دشکری نام ہے. اور یہ میرا گھر آ گیا, اور کافی لمبا سفر تھا. عید میری روڈ پہ ہی گزری ہے. تو ویئرز بس بات یہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش زیادہ سے زیادہ مانگیں, اور نیکیوں کی توفیق مانگیں, اور زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں, اور کچھ ایسا کریں اپنی لائف میں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو میں بھی اپنے نئی نسل کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بات وہی گھما پھرا کے وہیں آ جاتی ہے کہ یہ دوسرے کے لیے اطلاع ہے اور اپنے لیے اصلاح ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بچانا ہے. پورے 2 دن سفر کر کے میں بہت زیادہ تھک گیا تھا. ٹھیک ہے, اپنا اور سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ, گڈ بائے. تھینک یو بصیر سینڈنگ می دیز بیوٹیفل پکچرز آف مائی ٹاؤن پنڈوڑی. آپ مزید بھی مجھے بھیجتے رہیں تصویریں. ویئرز یہ آپ انجوائے کریں, ولاگ تو ختم ہو گیا. یہ میرے ایک دوست اور رشتہ دار ہے, اس نے مجھے بہت خوبصورت تصویریں بھیجی ہیں, اور اس نے بہت کنٹریبیوشن کیا ہے اس ولاگ میں, اور یہ میں ڈال رہا ہوں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں, بہت خوبصورت تصویریں. نیکسٹ ٹائم میں پنڈوڑی آؤں گا تو سارے علاقے کے جتنے بھی گاؤں ہیں سب کو انشاءاللہ وزٹ کریں گے اور ولاگ میں لے کے آئیں گے. اچھا ویورز, ایک بات بڑی عجیب سی ہے جو میں ابھی کرنے لگا ہوں, اور مجھے بہت ایڈیٹنگ کے وقت ابھی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارا جو گاؤں والا گھر ہے اس کے اوپر کسی نے قبضہ کرنے کی 3-4 دفعہ کوشش کی ہے, اور
اس میں میرا ایک کزن بھی انوالو ہے اور ساتھ والے گاؤں کے کچھ لوگ انوالو ہیں۔ میں ان کو کافی دفعہ یہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کلیم کر رہے ہیں یا کوئی جگہ کلیم کر رہے ہیں تو اسے کورٹ میں پروو کریں، جج صاحب کے سامنے۔ لینڈ اپنی ایکوائر کروا کے آپ مکان کو ڈیمالش کروا دیں، کیونکہ یوں تالے توڑنے اور میری نیم پلیٹ کبھی اس کے اوپر پینٹ لگا دیتے ہیں، کبھی تالے توڑ دیتے ہیں، کبھی گھر کے اوپر لکھائی کر دیتے ہیں کہ یہ فار سیل ہے یا ناٹ فار سیل ہے، ایسے کچھ۔ وہ تو ناٹ فار سیل تو میں نے خود لگائی تھی۔ تو میں یہ کچھ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ جگہ کلیم کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں یہ ولاگ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں تو آپ اس کو کورٹ میں پروو کریں اور جو مکان ہمارا اوپر بنا ہوا ہے اسے ڈیمالش کروا دیں لا کے تھرو۔ اس مکان میں ہم تقریباً 45 ایئرز سے میرے ابو نے اس کی ایک ایک اینٹ اپنی جیب سے ایک ایک روپیہ لگا کر مکان بنوایا ہے۔ سارا گاؤں گواہ ہے اس بات کا، اور 45 ایئرز پہلے جگہ خریدی گئی تھی اور اس کے وٹنس بھی ہیں، سارا گاؤں وٹنس ہے بلکہ، اور ایک ایک روپے کا کام اپنی جیب سے کروایا تھا جگہ خرید کے۔ تو یہ مکان کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کے مین گیٹ، چار دیواری، میٹر اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ سنگل پینی میرے ابو نے خود لگائی تھی، اور کسی کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یوں کسی کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں ادھر ٹیکسلا میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میری فیملی میں اور کوئی مرد نہیں ہے، میرے سر پہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ میں ٹیکسلا میں ہوتے ہوئے مجھے ادھر سے کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ اب آپ کے مکان کے تالے توڑ کے دوسرے تالے لگا دیے ہیں، اب آپ کے مکان پہ پینٹ کر دیا گیا ہے، اب آپ کی نیم پلیٹ مٹا دی گئی ہے، اب یہ توڑ دیا، اب وہ توڑ دیا۔ جو بھی کوئی کر رہا ہے اسے اللہ پاک کا خوف کرنا چاہیے کہ 45 سال سے قبضہ ہمارے پاس ہے، مکان ہمارا بنا ہوا ہے اوپر، 45 سال سے آپ کو یاد نہیں آئی، اور اب 45 سال بعد آپ کو یاد آئی ہے کہ ہم نے یہ زمین ایکوائر کرنی ہے، وہ بھی زمین آپ کے نام پر نہیں ہے۔ 40-45 سال سے بجلی کے بل ہم جمع کرا رہے ہیں اس مکان کے، کسی کو اگر کرائے پر دیتے ہیں تو میں اسٹیمپ پیپر کے تھرو، قانونی طریقے کے تھرو اس کو کرائے پر دیتا ہوں۔ ایک بندے کو 20 سال کرائے پہ دیا، ایک کو 8 سال دیا، ایک کو 1 سال کے لیے دیا، اور ابھی یہ مکان میرے پاس ہے۔ 45 سال سے بل ہم جمع کرا رہے ہیں، مالک کوئی اور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی تالے توڑ کے کیسے اپنے تالے لگا سکتا ہے، یا کیسے کوئی بدماشوں کا گروپ لا کر اندر بٹھا سکتا ہے؟ یہ گاؤں ہے یا کوئی تاجی کھوکھر کا کوئی ایریا ہے؟ پچھلے دنوں کوئی بندہ واپڈا والوں کو پیسے دے کے ان کا ایک اہلکار لے کر آیا ہے، اور وہ ہمارے نام کا جو بجلی کا میٹر لگا ہوا تھا اس کو وہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ اتار کے تو کسی اور کے نام کا میٹر اوپر لگانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ گاؤں میں یہ رول ہے کہ جس کا میٹر لگا ہوا ہو بجلی کا تو مکان اس کے نام ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی، یا ایسا کچھ ہے۔ تو واپڈا والوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اس شرارت کا حصہ نہ بنیں، آپ کے پاس قطعاً یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ 45 ایئرز پرانا میٹر بجلی کا اتارنے کی کوشش کریں اور کسی اور کے نام کا میٹر لگوائیں۔ مخالف پارٹی میں میرے تایا کے بیٹے شامل ہیں جن کا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو گھر نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے 2 سال سے ہر جگہ میرے اوپر کیس کیے ہیں، میرے اوپر درخواستیں دی ہیں اور مجھ سے مکان کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ آج مجھے کال آئی ہے کہ کوئی 2 آئے ہیں بندے، انہوں نے تالے توڑ کے تو اپنے تالے لگا دیے ہیں، اور ایک کا نام ملک اکرم بتا رہے ہیں، دوسرے کا ملک ریاض بتا رہے ہیں۔ یہ کوئی بیریہ ٹاؤن تھوڑا ہی ہے کہ آگے آپ مار شار کے تو جگہ خالی کروا لیں گے۔ یہ گاؤں ہے اور گاؤں کا سب سے پرانا گھر ہے یہ، اس کے ساتھ ایسے نہ کریں، خود بھی سکون سے جئیں اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ چیزیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ان زمینوں کے چکر میں، ایک ایک مرلے کے چکر میں کتنی بار ہم نیوز سنتے ہیں کہ 4 بندے مر گئے ہیں۔ انسان کہتا ہے یہ زمین میری ہے، میری ہے، میری ہے، زمین ہنس رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اس نے میرے پاس آنا ہے بلکہ میں نے اس کے پاس نہیں جانا۔ یہ دنیا تو فانی ہے، ادھر سے تو کسی نے کچھ بھی نہیں لے کر جانا۔
تو کیا ضرورت ہے اتنی لمبی چوڑی پلاننگز کرنے کی کہ آپ 45 سال بعد کسی سے مکان کھینچ رہے ہیں، اور وہ مکان ہے بھی اس کا اپنا. میرے ابو نے یہ زمین خرید کے بنایا تھا. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم تھا تو آپ نے جب بن رہا تھا مکان، آپ نے پہلے ہی سال کوئی اپلیکیشنز وغیرہ دینی تھی اور آپ نے اپنی جگہ ایکوائر کروا لینی تھی، کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. لیکن اب 45 سال گزر چکے ہیں، اب چپ کر جائیں. مجھے انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک اور واٹس ایپ پہ جوائن کریں ایڈونچر ود زبیر کے نام سے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کرائیں. انشاءاللہ گاؤں پھر سے آؤں گا سب سے ملنے انشاءاللہ.